شان کو بیان کروں. بس خاک مجھ میں کمال رکھتا ہے، بس یا رسول اللہ آپ نے سنبھال رکھا ہے. اور ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ، یا رسول اللہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. ڈال کر میرے گناہوں پر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. بارگاہ رسالت میں صحابی حاضر ہے، حاضر ہونے کے بعد میرے نبی محبت میں ہے، میرے نبی پیار فرما رہے ہیں اور پیار پیار میں فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ. جو حبشی غلام ہے، حبشی کیوں شادی نہیں کرتا؟ آنکھوں میں آنسو لا کر کے عرض کرتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، میں کالا غلام ہوں، حبشی غلام ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کون شادی کرے گا مجھ سے؟ تو نبی نے فرمایا اچھا. نبی نے کبھی اپنے امتی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن آج ہم نہ جانے روز کتنی سنتوں کا جنازہ نکال لیتے ہیں. نبی فرماتے تھا میں نے فلاں قبیلے میں فلاں شخص کی بیٹی سے تیرا رشتہ کیا ہوا، میں نے تیرے لیے اس کی بیٹی کو دیکھا ہوا ہے، چھنا ہوا ہے، جا رشتہ لے کر کے جا. رشتہ لینے کے بعد ان سے فرمانا مجھے نبی نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹے کے لیے بھیجا ہے، میں نے رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں. حضور کی بارگاہ سے یہ چلا، صحابی چلا، آپ کے دربار میں پہنچا، اس شخص کے پاس پہنچا. پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے اے میرے پیارے ذرا دروازہ کھولو، حضور نے بھیجا ہے، دروازہ کھولو، حضور نے بھیجا ہے. آپ حضور کی بارگاہ سے چلے، اس کے جب گھر پر پہنچے آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ حبشی کس کام سے آنا ہوا؟ تو ہمت نہیں ہو رہی تھی. اور وہ لڑکی مدینے کے اندر سب سے خوبصورت لڑکی جس کا رشتہ میرے سرکار نے چنا تھا. ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے میں آیا ہوں، پھر بھی کانپتے ہوئے کہا کہ حضور نے بھیجا ہے رشتے کے لیے بیٹی. تو آپ ایک دم کپ کپی تیاری ہو گئی، کہا میری بیٹی مدینے میں سب سے خوبصورت لڑکیاں ہیں اور اتنا حبشی غلام میری بیٹی کے لیے ہاتھ مانگنے آئے ہیں. اور لوگوں اور میری بہنوں ہاتھ چھوڑ کر کے کہہ کر کے جاتا ہوں خوبصورتی دیکھ کر کے شادی نہ کیا کرو، مال دولت دیکھ کر کے شادی نہ کیا کرو. ارے میرے سرکار نے اس غلام کا رشتہ کس بنیاد پر کیا تھا؟ ارے گھر اس کے پاس موجود نہیں تھا، مکان اس کے پاس موجود نہیں تھا، پیسے اس کے پاس موجود نہیں تھے، بس ایک تقویٰ تھا اور نبی سے محبت تھی. بے شک بے شک. یہ دو باتیں تھی. لیکن آج مال ہونا چاہیے، گاڑی ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے. لڑکا اگر میڈیکل پہ ہے تو 4 ویلر چاہیے، بلیٹ چاہیے، چاہے اس سے اس میں تیل نہیں ڈلے. ہم نے دیکھی ہے کتنوں کی بلیٹیں بکتے شادی کی، لیکن بھیک مانگتی. لڑکوں کو جوان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھیک مانگے نکاح کے موقع پر. غیرت نہیں آتی، کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ ارے کوئی بچی رات میں اپنے باپ سے سینے لگ کر کے روتی ہے، کہتی ہے بابا میں تو آپ کے لیے مصیبت بن کے آ رہی ہوں، آپ میری شادی کیسے کریں گے؟ اور لوگوں ذرا غور تو کرو، اس کا باپ کیسے راتوں کو سوتا ہوگا، اس کی ماں کیسے راتوں کو سوتی ہوگی جس کی بیٹی جوان ہے اور اس کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ 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 کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اس بیٹی کو بھیجا، آپ سے کہہ کر کے جا رہا ہوں اگر خوبصورتی ملی ہے 10 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، مال آج ہے کل ختم ہو جائے گا، لیکن اگر لڑکی نیک ہے، اگر لڑکا نیک ہے، خدا کی قسم گھر کو جنت بنا دے گی. آپ سے کہہ کر کے جاتا ہوں اگر کہیں جایا کرو یہ مت پوچھا کرو مال کتنا ہے، لڑکی کہاں تک پڑی ہوئی ہے، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، بس اتنا پوچھا کرو. اے میرے پیارے تیرے گھر آیا ہوں بس بچی لینے کے لیے آیا ہوں، بس اتنا بتا دے لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے، لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، بس اتنا بتا دے لڑکی قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں ہے. خدا کی قسم اگر وہ کہے ہاں میری لڑکی نمازی ہے، اگر وہ کہے ہاں میری لڑکی قرآن پڑھتی ہے، اگر وہ کہے میری بچی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اور جب تم یہ ساری چیزیں دیکھ لو تو اس کے مال کو نہ دیکھو، اس کے پیسے کو نہ دیکھو، بس یہ کہہ کر کہہ جاؤ کہ آج جب تمہاری لڑکی ہماری ہو، آج سے تمہاری لڑکی
ہماری ہو انشاءاللہ عمل کریں گے. فائنل جملہ کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں جو رب ہمیں زندگی دے سکتا ہے, آپ مجھ سے مانگو گے تو کتنا دے سکتا ہوں, اوقات سے بڑھ کر نہیں دے سکتا. اکثر کہتا ہوں آج پھر کیا کر کے جا رہا ہوں, آپ کس سے مانگتے ہو؟ غریب سے مانگتے ہو. اپنے رب کی بارگاہ میں مسنگا بچھایا کرو. ارے بات اور میں کہہ دوں, کیا آپ کو اپنے خون پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا باپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے؟ ابھی جیسے میں نے محنت کی, میرا بچہ محنت کرے گا, پلٹ خود لے گا. بے شک بے شک. جیسے میں نے محنت کی ایسے میرا بچہ محنت کرے گا, کار خود لے گا. بس کیوں مانگوں؟ بس گھر میں اچھی بہو آ جائے جو میرا بڑھاپے کا سہارا بنے اور میری زندگی کو اچھا بنے. تو دینداری بچی ڈھونڈو گے, 4-4 5-5 جگہ رشتے دیکھتا. ہاں کینسل. عجیب بات ہے بھائی. اور یہ کینسل پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت تو پوری کائنات میں انسان کو بنایا ہے. کیوں یہ میں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تم تو بڑے اسمارٹ بن کے ہیں, ہم تو پیدے اسمارٹ ہوئے تھے. بے شک. کیوں؟ حوالہ سنو, خدا قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے پوری کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ ہینڈسم, اگر سب سے زیادہ خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا. سبحان اللہ. اور جب میرا رب کہہ رہا ہے خوبصورت ہے تو خوبصورت ہے تو کسی کی کیا طاقت جو ہم کو خوبصورت بنا دے؟ ہم تو ہیں. بے شک بے شک. تو شکر ادا کرو رب کا کہ اس نے بنا ہے نہیں. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بارگاہ میں کھڑے ہیں آپ کی بیٹی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے حبیب نے مجھے رشتہ لے کر کے بھیجا ہے. اب آنکھوں میں آنسو لا کر کے کہتے ہیں کہ ہم حضور سے آ کے خود بات کریں. اب وہ حبشی شاہد بولے یہ کوئی میرا پہلی بار تو میں تو اکثر ریجیکٹ ہو جاتا ہوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر کے بات ہی کر رہے تھے, اتنے وہ خود آ گئے. آنے سے پہلے بچی آئی, ترنت ان کی بیٹی آنے کے بعد کہا بابا کون آیا تھا؟ بچی ہو تو ایسی ہو ہے, بچی ہو تو ایسی ہو. کہتی ہے بابا کون آیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی اللہ کے نبی کا حبشی غلام آیا تھا جو کالے رنگ کا تھا, اور کالا رنگ ایسا تھا, پکا رنگ تھا. بیٹے مجھ سے تیرے رشتے کے لیے آیا تھا. کہا تو پھر آپ نے کیا کہا؟ کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا. تو بیٹی نے فرمایا بابا دیر نہ کرو, رشتہ پکا کر دو. کیوں؟ ارے بابا اپنی قسمت پر ناز کرو. ارے کسی کی بیٹی کا رشتہ اس کا بھائی دیکھتا ہے, کسی کی بیٹی کا رشتہ اس کا تاؤ دیکھتا ہے, کسی کی بیٹی کا رشتہ اس کا چچا دیکھتا ہے, کسی کی بیٹی کا رشتہ اس کے دیگر رشتے دار دیکھتے ہیں, لیکن آپ کی بیٹی کا رشتہ آپ کے نبی نے بھیجا ہے. تو میرے ٹینشن نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے, بس یہ آنے والے کو نہ دیکھو, بھیجنے والے کو. بے شک بے شک بے شک. جس نے بھیجا ہے اس کو دیکھو, کیا شان ہے اس کی. ارے میرے بابا زندگی ملی ہے نبی کے صدقے میں, جان ملا ہے انہی کے صدقے میں, مال ملا ہے انہی کے صدقے میں. اے بابا میں بھی لکھوں تو انہی کے صدقے میں. جاؤ جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے. بھاگے بھاگے گئے. حضور معذرت, معاف کر دیجئے, ماں باپ آپ کے قربان. جو غلام آپ نے بھیجا تھا ہم تیار ہیں اس سے اپنی بچی کا نکاح کرنے کے لیے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بتاؤ مال تھا ان کے پاس, دولت تھی ان کے پاس, پھر کس بنیاد پر رشتہ کیا گیا؟ باپ دو چیزیں بڑے شوق سے دہیج میں بیٹی کو دیتا ہے, ایک قرآن اور اتنی بڑی ایلسیڈی. بے شک بے شک. ایلسیڈی تو روز کھلتی رہی, بٹن دبتا رہا. قرآن جمعہ کھل گیا تو کھل گیا, ورنہ ایسے رکھا. رمضانوں میں ایک بات بتاؤں, اگر قرآن باپ نے دیا, توجہ کے ساتھ سنیے, وہ شور کر کے جا رہا ہوں. اگر باپ نے قرآن دیا ہے, صبح قیامت تک چیلنج میرا, گھر میں قرآن رہے گا, بیٹی رہے گی, جب تک قرآن پڑھے گی باپ کو ثواب. باپ قبر میں پہنچائے گا تب بھی ثواب. اما جس بیٹی کو دیا تھا وہ ختم ہو جائے گی. کچھ بچے ہم نے دیکھے اپنی امی کا قرآن پڑھتے تھے,
تو جب تک قرآن پڑھا جائے گا آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہے اس کا ثواب ملتا رہے گا. جب ثواب ملے گا تو عذاب بھی تو ملے گا. اتنی بڑی LCD دے کے گئے جتنے جنے دے دیں گے اتنے تم کو عذاب ملے گا. تو خدا را یہ خرافاتی چیزیں نہ دیں, اس کی جگہ چاہے آپ پیسے دے دیں یا کوئی اور چیز دے دیں. خدا را ایسی ڈیمانڈ مت کرو جو آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی جہنم تک لے جائے. ٹھیک ہے, اب نبی کے بارگاہ میں آ گئے. حضور حضور آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں, عرض کرتا ہوں آقا جو غلام آپ نے میری بچی کے لیے بھیجا تھا ہم تیار ہیں اس سے شادی کرنے کے لیے. اور میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ 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 تیاری کرو شادی کی. اب وہ غریب غلام تھا, رہنے کے لیے گھر نہیں تھا, پیسے نہیں تھے, شادی کی تیاری کے لیے میرے حضور کے پاس کچھ پیسے موجود تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پیسوں کو اپنے غلام کو دیا. دینے کے بعد فرمایا جا جا میرے پیارے اس کی ذرا تیاری کر, شادی کی تیاری کر, جو سامان تم نے خریدنا ہے وہ سامان خرید لے. اب یہ پیارا صحابی دوڑا دوڑا بازار جاتا ہے, جو ہے شادی کی تیاری کرتا ہے, کبھی سامان خریدتا ہے. اب شام کا وقت آنے لگا, کانوں میں ایک آواز آتی ہے ارے فلاں لوگوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے. احد کا میدان ہے, وہاں پر جنگ شروع ہو چکی ہے. اتنا جب میرے نبی کے غلام نے سنا, اس غلام نے سنا جو کہ شادی کی تیاری کر رہا تھا, اب اس نے شادی کی تیاری کو چھوڑا. اب اس بازار سے اس نے گھوڑا خریدا, تلوار, زرہ, جنگ کا جو سازو سامان تھا وہ خریدا. خریدنے کے بعد سر پر ٹوپی لگائی جنگ والی, ساتھ میں تلوار دی, اور تلوار لینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں. سوار ہونے کے بعد میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں. اب تلوار چل رہی ہے, تمام صحابہ موجود ہیں. اب سب حیران رہتے ہیں ارے یہ کون نوجوان آیا جو تمام کو کاٹتا جا رہا ہے, تمام کو واسطے جہنم کرتا جا رہا ہے. نبی فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ تم کیا اس کو جانتے ہو, کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اور صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہم اس کو نہیں جانتے, یہ تو کوئی اجنبی لگتا ہے, یہ تو کوئی پہاڑ کا لگتا ہے, یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے. لیکن کیا تلوار چلا رہا ہے, کیا تلوار چلا رہا ہے. ارے جناب کو تلوار جاتی ہے, کفار کٹتے جاتے ہیں, کٹتے جاتے ہیں. اب آخر میں نبی فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کون ہے یہ؟ تو نبی مسکرا کر کے فرماتے ہیں میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں کون ہے. دیکھو اس کی کلائی کالی تو نہیں, تم کالے رنگ کو دیکھ کر کے ریجیکٹ کرتی ہو, کالا رنگ تو نبی نے پسند کیا. کیا تم نہیں جانتے حضرت بلال کو وہ اذان نہ دے تو صبح بھی نہیں ہو, یہ کالے غلام کی شان ہے. تو خدا را پھر کہتا ہوں رنگ روپ دیکھ کر کے نہ کریں. اگر دیندار اگر آپ کو بچہ مل گیا تو آپ کی زندگی کو تاج محل سے کیا اتنی خوشی دے گا کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. لڑکا دیندار دیکھو, ہم نے دیکھا ہے نا کتنی بہنوں کے طلاق ہو جاتی ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں شادی کے بعد, زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ تم نے دیندار نہیں دیکھا, مالدار دیکھا. آپ کو 2 روٹی کھلائے گا, خوشی سے کھلائے گا. خدا را اس کے کہہ جاتا ہوں اب صحابہ دیکھ رہے ہیں ایک نیا صحابی کہاں سے آ گیا. حضور ہم نہیں جانتے, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ارے ذرا دیکھو اس کی کلائی تو کالی ہے. ہاں ہاں حضور کالی ہے. تو نبی فرماتے ہیں یہ میرا وہی صحابی ہے جس کو میں نے ابھی شادی کی تیاری کرنے کے لیے بازار بھیجا. سبحان اللہ, شادی کی تیاری نہیں کر رہا نہیں. ارے جس کو جانے شہادت مل جائے کہاں شادی کو اس کو سوچے, اس کو قربان ہونے بھی جائے نبی کے نام پر, کیا اس کو شادی سوچی ہے. اب جنگ چلتی رہی, جنگ چلتی رہی, شام کا وقت آ گیا, تمام کو شہید قربان قتل کرنے کے بعد آخر میں شہید ہو جاتی. جب شہید ہو گئے حضور نے ان کا سر اپنی زانوں پر رکھا. زانوں پر رکھنے کے بعد حضور نے مسکرا کر کے کہا اے میرے پیارے حبشی غلام, اے عظمت تم نے تو ابھی شادی بھی نہیں کی, تیاری کرنے کے لیے گئے تھے اور اپنے نبی کے نام پر قربان ہو گئے. بہرحال کفن دفن کی تیاری کی گئی. اب حضور ان کے جنازے میں چل رہے نا,
سب سے پہلی بات میرے نبی نے خود ان کی نماز جنازہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ مچل کے بولے سبحان اللہ اور دل لگا کے بول دے یا رسول اللہ. اب نبی نے نماز جنازہ کو پڑھا ہے. اب جنازہ چل رہا ہے. کس کا چل رہا ہے؟ تو ابھی شادی کی تیاری کر رہا تھا, جس کا رشتہ خود میرے پیارے آقا نے بھیجا تھا. اب حضور چل رہے ہیں. اب کبھی نبی پنجوں کے بن چل رہے ہیں, پورا پین نہیں رکھ رہے ہیں. اب صحابی دیکھ رہے ہیں ہمارے حضور پین پورا کیوں نہیں رکھ رہے. اب حضور نہیں رکھ رہے, پنجوں کے بن جنازے میں چل رہے. جنازے میں پہنچنے کے بعد قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں. جب قبر میں اتار دیا گیا, جب قبر میں اتارنے کے بعد جب قبر میں تختے لگانے لگے تو میرے نبی اس غلام کو جب قبر میں رکھ دیا اور جب اس کے چہرے کو دیکھا, خدا کی قسم میرے نبی سبحان اللہ کہنے لگے اور مسکرانے لگے. سبحان اللہ کہنے لگے, مسکرانے لگے. اب کفن دفن کر کے آنے کے بعد جب آگے صحابی ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں آقا ہم نے دیکھا آپ جنازے میں پنجوں کے بن چل رہے تھے, کیا بات تھی, آپ کیوں چل رہے تھے؟ اور قبرستان میں ہم نے دیکھا آپ جو ہے قبر کو دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے. حضور کیا وجہ تھی؟ سبحان اللہ حضور کیا وجہ تھی؟ تو نبی نے فرمایا یہ جو میرا غلام تھا حبشی غلام, دنیا میں کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں, اور آج جب قبر میں رکھ دیا گیا تو جنت کی حوریں اس کو کاش کی عظمت کی شادی میرے ساتھ ہو جائے. ابے غور تو کرو, ارے پیارے صرف نبی کا غلام بنا ہے, صرف نبی کا عاشق بنا ہے تو جنتی حوریں اس سے شادی کی تمنائیں کر رہے ہیں. اگر ہم نبی کے غلام بن جائیں گے تو پوری دنیا ہماری قسمت پر ناز ہوگی. اور اس لیے ہم پیر اٹھا اٹھا کر پنجے پر چل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نوری فرشتے اس کے جنازے میں آئے کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے.